ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ پڑھو مل کے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ہم خاک ہیں اور خاک ماوا ہے ہمارا ہم تو وہ آدم جد آلہ ہمارا ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی ہم خاک اڑائیں گے جو خاک نہ پائی آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا آباد رضا جس پہ مدینہ اور خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے زمین و آسمان میں مناظرہ ہوا تھا آسمان کہتا تھا کہ میری شان بلند ہے زمین کہتی تھی میری شان بلند ٹھیک ہے نا تو جو آخری دلیل زمین نے دی تھی اس دلیل پر آسمان خاموش ہو گیا اور ہمارے امام نے کہا ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ صرف خاموش نہیں ہوا تھا اس کی پشت ٹیڑھی ہوئی دلیل کا وزن اتنا تھا سنیں ذرا خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین
سے ہم وہ ہیں کہ ہم پہ مدینہ ہے ہمارا۔ زمین نے آسمان کو کہا ہوں گل مکائیں گے، زیادہ گلاں نہ کریے، تو بھی بڑیاں دلیلاں دیتی ہیں، میں بھی بڑیاں دلیلاں دیتی ہیں، اور آخری دلیل سن، خم ہو گئی پشتے فلک اس دان زمین سے، ہم وہ ہیں کہ ہم پہ مدینہ ہے ہمارا۔ جب یہ دلیل آئی نا تے آسمان دی پشت ٹیڑھی ہوئی، انہیں آکھیا اے تیری دلیل وزنی ہے کہ تیرے تے کملی والے دا روزہ بن کے۔ حضرات گرامی، اللہ پاک کا بڑا احسان ہے کہ جس پروردگار نے سنو جمعۃ المبارک کی حاضری دا شرف ایک مرتبہ پھر زندگی اندر عطا کیتا ہے۔ اللہ پاک حاضری قبول فرمائے۔ محترم حضرات، رمضان المبارک کی آمد ہے، جی میں آج کل کڑک دا سیزن ہے نا، ایویں کملی والے دی امت واسطے نیکیاں دا بھی سیزن ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کڑک دے سیزن میں تا خطرہ ہے، بعض اوقات موسم خراب ہو جاتا ہے، جیسے 2 دن پہلے بارش آ گئی، بعض اوقات مشین نہ ملی، مزدور نہ ملے، گندم دی فصل کا سیزن کسان کٹ دے دے سارا، لیکن اس میں خطرہ ہے۔ لیکن یہ جڑا سیزن ہے نا نیکیاں دا، یہ خطرے دے سارے راہ ہی رب نے بند فرما، کوئی ایک راہ ہی نہیں کہ جڑا رکاوٹ والا ہوئے تے کھلا ہوئے، اللہ نے سارے ہی بند فرما۔ کر سمجھ آ رہی ہے؟ حضرات گرامی قدر، یقین جانو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم دی امت واسطے نا اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ جس مقام تے شان نہ بتائے، کائنات میں اللہ نے کسی کو اس رنگ نال عطا فرمایا ہی نہیں۔ یہ صدقہ کالی کملی والے سلطان پیارے آقا و مولا جناب محمد۔ بات سمجھ آئی؟ میرے کریم آقا نے اس مہینے دی آمد تے بڑے اعلانات فرمائے، حضور نے خود دے تعارف کروایا، اپنی امت کو سرکار نے شوق دیتا ہے، موٹیویٹ کیتا ہے کہ میری امت یہ دے وچ پیچھے نہ جائے۔ سمجھ آئی؟ حضور والا سخیاں دیاں 2 قسماں ہوندیاں نے، بعض سخی ہوندے نے کہ کچھ لین واسطے جنہاں دے دروازیاں تے چل کے جانا پیندا ہے، بندہ بوئے تے جاوے تے صدا کرے او دیندے نے۔ دوجے سخی ہو جائے ہوندے نے جنہاں دے بوئیاں تے جان دی لوڑ نہیں ہوندی، گھر میں جا کے دیندے نے۔ لوگوں کعبہ بھی سخی ہے، رمضان المبارک بھی سخی ہے، پر انہاں دوہاں دی سخاوت وچ فرق ہے۔ کعبہ بلا کے دیندا ہے، رمضان گھر وچ آ کے دیندا ہے۔ بد نصیب ہے وہ بندہ جنہیں رمضان دی آمد دے دروازے بند کر لے۔ کئی ہو جائے لوگ بھی ہوندے نے، رمضان آ گیا انہاں دروازے بند کر لے، گھر دے اندر رمضان شریف نو داخل ہی نہ ہون دتا۔ مسلمانوں ہو جائے دی بدبختی دا کتنا برا مقام ہے۔ اللہ اکبر، جنہیں رحمت بوئے تے آئی واپس موڑ دیتی، تے جنہیں دروازے کھول دیتے رمضان بوئے تے آیا انہیں آکھیا آجا میں تیرے انتظار وچ ساں، پھر رمضان
شریف نے آکھیا تو میرے واسطے دروازے کھولے نے، میں تیرے واسطے جہنم دے دروازے بند کروا کے رحمتاں دے سارے ہی در کھول کے آیا۔ سبحان اللہ، توجہ ہے نا؟ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے نے اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اور تو نے کبھی دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی تدبیر بہت کی، مگر مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ میرا دل کرتا ہے کملی والے دے غلاموں، میں تانوں سرکار دی زبان پاک وچوں نکلے ہوئے او لفظ سناواں، او سچے موتی سناواں جڑا میرے نبی نے رمضان دی آمد مبارک تے اپنی امت نو سرکار نے سنائے، اور صحابہ کرام سنن والے سن، مصطفیٰ کریم علیہ السلام سنان والے سن۔ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سرکار فرمایا او میرے غلاموں، اللہ اکبر، پہلا فرمان کملی والے دا ابو ہریرہ پاک راوی نے، سرکار فرمایا اذا دخل رمضان، جدوں رمضان آ جاندا ہے، فتحت ابواب السماء، آسمان دے دروازے کھول دیتے جاندے نے، وفی روایت فتحت ابواب الجنہ، جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے نے، وغلقت ابواب جہنم، جہنم دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے، اور میری سرکار فرمایا وسلسلۃ الشیاطین، شیطان نیکیاں تو ڈھکن والے اللہ زنجیراں پہنا کے ہاتھ کڑیاں لا کے بیڑیاں پا کے جگڑ دیندا ہے۔ اے میرے محبوب دے غلاماں واسطے رحمت دا سیزن ہے، نیکیاں دا سیزن ہے، رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، آزادی نال میرے نبی دے غلام نمازاں پڑھن، مینوں راضی کرن، اے میرا پیکج جڑا میں یار دی وجہ تو امت مصطفیٰ نو عطا فرمایا ہے، او دے کولوں خوب فائدہ اٹھاون۔ دوجی حدیث سال بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث، میرے نبی فرمایا فی الجنت ثمانیۃ ابواب، جنت دے 8 دروازے اور ایک دروازے دا نام ریان ہے، اور ایک دروازہ ہوئے کل قیامت والے دن جدے وچوں صرف روزے داراں نوں گزارا جائے گا، صرف روزے دار۔ ریان کا معنی کیا ہے؟ ریان جیسے کہتے ہیں بارش کو رین نہیں کہتے، رین کہتے ہیں نا بارش کو جاری ہوتی ہے، اے وہ دروازہ ہے ریان، مبالغے دا صیغہ ہے، گرامر دی روشنی وچ اس میں مبالغہ ہے، اے دا مطلب اے وہ دروازہ ہے جنت دے 8 دروازیاں وچوں، جس دروازے وچوں اللہ دیاں رحمتاں زیادہ جاری ہوندیاں نے، او وہی دروازہ ہے جدے وچ قیامت والے دن روزے داراں نوں گزارا جائے گا۔ مسلمانوں جنت وچ نہراں نے، شہد دیاں، دودھ دیاں، پانی دیاں، شراب طہورا دیاں، یہ جنت وچ نہراں نے۔ محدثین فرماتے نے اس دروازے نو ریان اس واسطے آکھیا جاندا ہے کہ جنت دیاں زیادہ نہراں
اسے دروازے دے سامنے جنہیں بچوں روزے دارہ نے گزرنا ہے. سبحان اللہ کہہ لیجئے ذرا محبت سے. ایک کملی والے دے فرمان نے جنہیں میں تو انہوں سنا رہے ہیں. تیسرا فرمان ابو ہریرہ پاک راوی سرکار فرمان دے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس رمضان دا روزہ مومن عمر دی حالت وچ رکھیا تے خلوص نیت دے نال رکھیا, میرے نبی فرمایا پچھلے سارے گناہ اللہ او دے معاف فرما دیندا ہے. توجہ ہے نا آپ کی سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیں. حضور والا میری سرکار فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا, جنہیں رمضان دیا راتاں میں تراویح پڑھی. یہ قیام لیل ہے اور قیام ہے, قیام سے نفلی نماز مراد ہے جو اضافی ہے تراویح ہے, باقی آپ پڑھ سکتے ہیں. جس رمضان دی رات نو قیام کیتا تراویح پڑھی اور نفل پڑھے, نبی فرماندے نے سارے پچھلے گناہ اللہ معاف فرما دے گا. میرے آقا کریم نے پھر ارشاد فرمایا ومن قام لیلۃ القدر, تے لیلۃ القدر آ گئی او رات آ گئی جڑی 1000 مہینے تو افضل ہے. اللہ دی قسم رسول دے غلاموں اسی کیڑی گل تے کملی والے دے سانا دا بدلہ دئیے. 1000 مہینے تو بہتر ایک رات 70 سال بن دے نے. میرا ویر پچھلیاں امتاں دا کوئی امتی حضرت موسیٰ دا ہوئے, حضرت عیسیٰ دا ہوئے, حضرت ابراہیم دا ہوئے, یعقوب و یوسف دا ہوئے 70 سال عبادت کر کے جڑے مقام تے پہنچے. کملی والے دا غلام لیلۃ القدر وچ ایک رات عبادت کر کے او دے نالوں میں بڑھ جاندا ہے. توجہ ہے. واہ مدینے دیا تاجدارا تیری نسبت پاک تو قربان جائیے. اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیتا ہے اساں گناہگاراں تے. ایک رات 70 سال دی عبادت ایک پاسے, لیلۃ القدر دی رات لیلۃ القدر وچ جاگنا ایک پاسے. عمرہ اللہ نے تھوڑیاں دتیاں پر پیکج زیادہ دتے, انہاں نوں عمرہ زیادہ دتیاں پیکج تھوڑے دتے. محنت تھوڑی تے پیکج زیادہ, ادھر محنت زیادہ تے پیکج تھوڑا. مسلمانوں ادھر عدل چلدا ہے, محمد دی امت تے فضل پہ چلدا ہے. محبوب دو جہاں دا او جنتے نظر بمید ہے. ہاتھ کھڑا کرے نا جو مل کے پڑھے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. حضور کے غلام ہو مزہ آ جائے اور دل وچ لطف لے کے تے پڑھو ذرا. محبوب دو جہاں دا او جنتے نظر بمید ہے. محبوب دو جہاں جنتے نظر بمید. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. محبوب دو جہاں دا او جنتے محبوب دو جہاں دا جنتے نظر بمید. حبشی حبش میں کالے جانور کے جا بنے.
دوسرے نبیوں دے امتی عبادت کرن، حضور دا امتی صرف ایک رات عبادت کرن۔ ٹھیک ہے نا؟ مسلمانوں سنو ذرا میری بات توجہ نال۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے تنخواہ کسی کی زیادہ ہوتی ہے تے بادشاہ دی نظر تے قرب وچ کوئی اور ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تنخواہ کسی کی زیادہ ہوتی ہے، ایک بندہ 2.5 لاکھ روپیہ ماہانہ تنخواہ لے رہے گورنمنٹ کو 5 لاکھ لے رہے تے دوجا بندہ تنخواہ نہیں لے رہے 20,000 لے رہے، لیکن بادشاہ دے قرب وچے مالک دے قرب وچے میرے ایمانداری کی گل دسنا، وہ تنخواہ والا بندہ جی زیادہ لے رہے ہیں وہ فائدے چ یا جہاں ہر وقت اپنے مالک کے قرب سے نظر بیچے۔ یار دسو تو صحیح، پیسے والا نظر کا مول ہوندے نا؟ بولو یار، پیسے نگاہاں کا مول ہوندے نے؟ پیسے کسی کی نظر کا مول ہو سکتے ہیں؟ توجہ کیجیے، کملی والے دی امت تا اتنی کرما والی ہے، صدقہ حضور ہے، پیکیج بھی ساڈا زیادہ ہے، تنخواہ بھی ساڈی زیادہ ہے، مزدوری بھی ساڈی زیادہ ہے، تے قرب بھی مالک دا سانو زیادہ ہے۔ ہاں، یہ کدا فیض ہے؟ مدینے والے دا۔ ہاں مسلمانوں، حضرت علی ہے اللہ تعالیٰ کا ایک غالباً شعر ہے، وہ کہتے ہیں تیرے باغ بہار گلزار رکھا ایک ڈگڑا کنڈڑا میں بھی صحیح، وہ تیرے عالم فاضل ابکاری رکھا ایک مست ملنگڑا میں کملی والے کی امت پر اللہ کا کرم۔ میرے نبی فرمایا سنیے میرے غلاموں، سرکار دے خطبے نے محبوب دی زبان پاک وچوں نکلے ہوئے اسی دیکھتے نہیں سکے، کنا نال حضور دا کلام سنتے نہیں سکے، لیکن کتاباں وچ میرے نبی دی زبان وچوں نکلے ہوئے جملے امت دے علماء نے محفوظ کیتے ہیں، صحابہ نے روایت کیتے، آل بیت نے روایت کیتے، قربان جاواں کملی والے دی امت دے محدثین اللہ اکبر جنہ حدیثاں جمع کر کے امت تک نبی پاک دی جناب والا زبان وچوں نکلے ہوئے جملے بیان کیتے۔ میں چیلنج نال کہنا، مذہب عیسائی ہوئے، مذہب یہودی ہوئے، مذہب پارسی ہوئے، مذہب ہندو ہوئے، کسے مذہب وچ انہاں دے مذہب دے پیشوا دیاں گلاں اس طرح محفوظ ہویاں کوئی بھی کھا دے جویں کملی والے دے غلاماں نے محبوب دیاں گلاں محفوظ ایک گل محفوظ ہے، سمجھ آئی نا؟ ہاں، اور پھر پتہ ہے کیا، ایک باقاعدہ حدیث دے اصول دا علم مرتب کیتا، حدیث دی خدمت الگ کیتی، پھر اصول حدیث کا ایک باقاعدہ الگ علم مرتب کیا، حدیث کے قانون بنائے، ضابطے بنائے، قسمیں بیان کی، حدیث کی قسمیں بیان کی، پھر روایت کرنے والے جو راوی تھے۔ آج تے میڈیا دا دور ہے، تسی جہانیاں بیٹھ کے امریکہ بیٹھے بندے دی خبر لے سکتے ہو، ایتھے بیٹھ کے یورپ وچ بیٹھے ہوئے بندے دا بایو ڈیٹا معلوم کر سکتے ہو، ہزار ہزار میل، 2,000 میل کملی والے دے امت دے غلاماں نے ایک حدیث دے اصول واسطے سفر کیتے، مسلمانوں اس راوی تک پہنچے، پھر اس راوی نال گفتگو کیتی، ملاقات کیتی، کئی دن اس راوی کو رہے، او دا کردار ویکھیا، او دی سیرت ویکھیا،
پوچھا یہ جھوٹ تے نہیں بولدا، ایدا کردار کیسا ہے، ایدا اخلاق کیسے، ایدی عبادت شب و روز کیسے نے. پھر کتاباں میں حدیث درج کی تھی تاکہ کملی والے دی امت نو نبی پاک دیاں حدیثاں جڑیاں صحیح نے او پہنچ جاون. واہ علماء کرام تواڈیاں قبراں تے کروڑاں سلام. مسلمانوں امام اعظم دی شکل وچ ہوون، امام بخاری دی شکل وچ ہوون، امام مسلم دی شکل وچ، امام نسائی دی شکل وچ، امام ترمذی دی شکل وچ، ابن ماجہ دی شکل وچ، فریض الدین عراقی دی شکل وچ، امام بیہقی دی شکل وچ، جلال الدین سیوطی دی شکل وچ، جتنے بھی محدث نے اساں سلام پیش کرنے ہیں کملی والے دی امت دے غلامانوں جنہاں نے نبی پاک دی ایک ایک چیز پوری ایمانداری نال امت تک پہنچائی ہے. سبحان اللہ. اونچی آواز سے کہہ دیجیے، بلند آواز سے کہہ دیجیے. جب لوگ ان پر زبان درازیاں کرتے ہیں بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے. جنہاں اتھوں تک بھی آکھیا نبی پاک دا سر مبارک تے داڑھی مبارک تے سیٹا کول باوی وال سفید سن. واہ ویکھن والے ہو تواڈے گہریاں تے بریکیاں نظراں تو قربان جائیے. جڑا ویکھدا سی ویکھدا ہی رہ جاندا. کسی نبی کی سیرت اس طرح کھلی ہے کوئی لے کے آئے مائی کرام پوری دنیا کے جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں، کوئی اپنے مذہبی پہ بدھ لے کے آئے، ہندو مت لے کے آئے، گرو نانک دے پیروکار لے کے آئے، حضرت عیسیٰ دے اپنے آپ کو پیروکار کہنے والے، حضرت موسیٰ دے پیروکار کہنے، جو رنگ محمد مصطفیٰ دے غلامہ نے بھرے ہیں. یہ رنگ کسے جگہ تے نہیں مل سکتا. سبحان. تفسیر کا علم الگ، اصول تفسیر کا الگ، حدیث کا الگ، اصول حدیث کا الگ، اور پھر بنانے والا اصحاب جرح و تعدیل کا علم الگ. پتہ نہیں کتنے علم جڑے کملی والے نے غلامہ نے ایجاد فرمائے. حضور والا سنیے میرے نبی دا فرمان. جاگ دے ہونا دل ہے نا میرے نبی علیہ السلام. اگلی جڑی میں حدیث بیان کرن لگا یہ کون نے راوی میرا سونا جنہ تو میں روایت لے کے آؤں. مشکات شریف ایک صاحب مشکات لے کے آئے. مسلمانوں جدا نام میں لینے تو انہوں آپ پہ پیار آ جانا ہے. اے او صحابی ہے جدی عمر 250 سال ہوئی ہے جدا نام سلمان فارسی ہے. ایک پورے شہر دے سردار دا بیٹا، شہر دے سردار دا بیٹا، دل جھو کٹی تڑا پٹی عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دینوں کھیڈاں کھیڈ دیاں بھول گئیاں. نوجوان ینگ سی عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دینوں کھیڈاں کھیڈ دیاں بھول گئیاں. میری گندی سی اندر فلیل والی گنڈا کھل دیاں کھل. سرما پایا سی یار بھی کھال میں منہ ہنجو ڈل دیاں تل گئیاں. علی حیدر میاں ہڑتا یار ملے ہڈیاں رل گئیاں. گھروں نکلیا تڑپ منزل دی مجوسیاں دے ہتھے لگیا. کئی سال نوکری کی تھی پر چین نہ پایا، دل نو قرار نہ آیا. ایتھوں نسیا یہودیاں وال آیا. کئی سال یہودیاں دیاں مولویاں دی رائباں دی نوکریاں کیتیاں کلیسیاں وچ پر دل دا سکون نہ آیا.
گرجیاں وچ جا کے کئی سال جناب نوکریاں کیتیاں عبادتاں پر چین نہ پایا. ایک دن چوری چھپی حجاز جان والا قافلہ اودے وچ رلیا تے راہ وچ کسے دے ہتھیں چڑھ گیا, انہیں غلام بنا لیا. مسلمانوں کئی سال اپنے مالک دی نوکری کی تھی, پھر جناب والا ایک یہودی نے خرید کیتا تے مدینہ شریف دے قرب و جوار چایا. تے جدوں مدینہ پاک دے قرب و جوار چ سلمان آیا, ادھروں جناب مکے وچوں محمد مصطفیٰ اللہ دے یار بھی مدینے آ گئے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ, حضرات گرامی توجہ کر کیجئے گا, محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اور سنو ذرا, توجہ ہے نا تھوڑی, میں یہاں پر مولانا روم کی مصنوی کی سیر کراؤں آپ کو. مولانا روم آدر کے ایک بندہ کسی دا عاشق ہے, وہ جیدہ عاشق آئی نا وہ دے لبانوں ایک پیالے نے چھوا ہویا سی, وہ دے وچ دودھ یا چائے پی رہا سی پیالے. وہ جڑا عاشق آئی نا انہیں پیالے میں کیا یار بڑا خوش نصیب ہے کہ میرے محبوب دے لبان لگا ہوئے ہیں, تے میں اس منزل تے کدے نہیں پہنچیا جڑی منزل تے تو پہنچ کر سکا. بڑا مارو جھوٹے عاشقاں دعوے عشق دے کریں تے پھر قربانی جدوں منگی جائے, قربانی دین دا جدوں ٹائم آئے تے پھر قریب ہی نہ بھٹکے تے تانے مینوں دیویں. تینوں پتہ ہے میں کتھوں نکل کے آیا, میں مٹی سا. مولانا روم کہہ رہے ہیں, سمجھان دی بات ہے, مولانا روم کہندے میں مٹی سا. اس مٹی دے پیالے نے آکھیا میں مٹی سا. کمہار آیا اونے مینوں کئیاں مار کے مینوں جنس تو جدا کیتا, پھر اونے مینوں ریزا ریزا کیتا, پھر اونے میرے وچ پانی ملایا, پھر اونے مینوں گنیا گن کے اونے دھوپ تے سٹیا. میں اگ دا سیک سورج دی گرمی دا برداشت کیتا. جدوں میں تھوڑا پکیا اونے چک کے بھٹی وچ پایا. جدوں میں بھٹی وچ گیا تے اگ لگی, میں اگ وچ کئی مہینے گزارے, اگ وچوں نکلیا تے میرے اور بھی کئی دوست سن, لیکن وہ آیا انہیں بوری وچ پایا. مینوں اپنے ہم جنساں تو جدا کیتا, بازار لے آیا, کھول کے میریاں بولیاں لائیاں. لوگ آندے رہے, بولیاں لیندے رہے, کوئی سوٹیاں نال کچا پکا ویدا رہا, کوئی ہتھاں دیاں انگلیاں مار کے ویدا رہا کچے کے پکے. پھر میرے پیسے ادا کر کے مینوں خرید کر کے لے آندا. او جھوٹے عاشقاں دعوے عاشقی دے کرے قربانی دین لگیا نظر ہی نہ آوے. ویکھ میں کنیاں جناب مشکلات وچوں نکل کے محبوب دے لباں تک پہنچیا وا. رمضان آیا روزے رکھو نہ رکھے, نماز 5 وقت دا جناب ٹائم آیا, آواز آئی نماز پڑھو نہ پڑھی, ختم نبوت تے پارا دین دا ٹائم آیا. آواز آئی آؤ کملی والے دی عزت تے پارا دو, گھراں دے دروازے بند کر کے اندر داخل ہو کے بہ گئے. نیڑے کوئی نہ آیا, محمد دی ناموس تے پہرا دین دا ٹائم آیا. نیڑے کوئی نہ لگیا تے جدوں مفت دی جنت دا ٹائم آیا, پھر امیدوار سارے ہی بن گئے. جنت دا کملی والے دا صدقہ ملے گی, پر جتھے بلال ہوئے گا اویس ہوئے گا, مسلمانوں غازی علم دین ہوئے گا, ممتاز قادری ہوئے گا. اسی تصور ہی نہیں کر سکتے جنہ جوانیاں محمد دے نام تے لٹا دیا.
وکدے وکاندے محبوب کولوں پھر پیکٹ کی دیتا سرکار نے کی پیکٹ دیتا صحابہ نے مجمع میں چران فرمایا سلمان منا علی البیت او میرے صحابہ اے فارس وچوں آن والا اساں کئی بے سمجھائے یار تیرے ملنے نو اے فارس وچوں آن والا غلام وکدے وکاندے تیرا میرے تک آیا پھر پیکج مصطفیٰ نے کی عطا فرمایا اینا بڑا پیکج جدوں فاطمہ زہرا بلاوے تے کبے چاچا سلمان جدوں حسن حسین بلاوے تے کون دادا سلمان مولا علی بلاوے تے کون بھائی سلمان تے میرا محمد بلاوے تے کبے او میرے صحابہ اے سلمان میں محمد دی آل بیت وچوں ایرانی نجات بندہ مجوسی مذہب وچ پیدا ہون والا جدوں محمد دے بوئے تے آیا میرے نبی فرمایا اے میری آل بیت ہے قیامت والے دن حضور دی آل بیت دا فرد ہو گئے جی کہو بلند آواز سے کہتے حضور والا وہ سلمان فارسی کہتے ہیں میرے نبی فرمایا قد اذلکم شار عظیم واڑے تے رحمت دی چادر اللہ تعالیٰ دیتی ہے رمضان مہینے کی آمد پر نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ قد جاکم کہ تمہارے پاس یہ عظمت والا مہینہ آیا ہے نہیں حضور فرمایا قد اذلکم تمہارے اوپر سایہ فکر ہو رہا ہے یہ رحمت کا مہینہ تمہارے اوپر سایہ فکر یہ رحمت کی چادر تان دی ہے اللہ پاک نے میرے غلاموں تم پر سنو آگے میرے نبی فرمایا اے او مبارک مہینہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جدی ایک رات 1000 مہینے تو افضل دوجی گل میرے نبی فرمائی سلمان فارسی کہتے ہیں جعل اللہ صیامہ فریدۃ دن دا روزہ اللہ نے فرض کیتا ہے تے رات دا قیام اللہ نے نفل بنا دیتا ہے من تقرب فیہ بخصلۃ میرے نبی فرمایا من الخیر جنہیں نیکی دا ایک کم رمضان وچ کیتا کانا من ادا فریدتن فیما سباؤ فرمایا ایک نفل پڑھیا تے دوجے مہینے دے فرض دے برابر اللہ ثواب عطا فرمایا ایک نفل دوجے مہینے دا فرض توجہ کیجئے میری سرکار فرمایا ومن ادا فریدتن تے جنہیں ایک فرض ادا کیتا اس مہینے وچ حضور فرمانے کانا کمن ادا 70 فریدتن فیما سواؤ فرمایا ایک فرض اس مہینے وچ ادا کرنے والا وہ اس طرح ہے کہ جویں دوجے مہینے وچ 70 فرض ادا کرن والا ہوئے ایک فرض دوسرے مہینے دا اونچا بولیے کتنے فرض 70 آگے سنیں میرے نبی فرمایا ہوا شہر الصبر اس صبر دا مہینہ ہے ایڑا مہینہ وشہر المواسات غم گساری دا مہینہ ہے ایک دوجیاں دے غم بانٹن دا مہینہ ہے ایک دوجیاں دے دکھاں درداں وچ شریک ہون دا مہینہ ہے میرا سونا تے تینوں رب نعمتاں دتیاں نے تے ویکھ محلے وچ سرچ کر کیڑا غریب ہے جدے بچے بھوکے بیٹھے ہوئے نے کون ہے جدے گھر کھانا نہیں پکیا کون ہے جڑا دکھاں وچ مبتلا ہے میرے نبی فرماندے نے مواسات دا مہینہ ہے غم بانٹن دا مہینہ ہے تیسری گل نبی پاک فرمائی وشار یزاد فی الکل
اضافہ ہو جاتا ہے اس مہینے وچ غریب ہوئے اللہ دی قسم نعمتاں نہیں مکدیاں اے او مہینہ ہے جدے وچ اللہ رزق وچ اضافہ کروا کر دیندا ہے مسلمانوں تے اگلی گل سنو من فطر فی صائم کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار جنہیں ایک روزہ دار نو روزہ افطار کرایا اللہ نے اس نو جہنم تو آزاد کر دیتا ایک روزہ دار کو روزہ افطار کرایا توجہ ہے جی سنیے ذرا لوگ قدر نہیں کرتے اس مہینے ٹھیک ہے نا بخارا شہر میں ایک مجوسی کی دکان شہر دے اندر پتر نو بٹھائے اس دکان دے مہینہ رمضان شریف تے کم گیا کسے پاسے تے پتر آوے تے پتر جناب کوئی چیز پیا کھاوے پھل پیا کھاوے یا مٹھائی پیا کھاوے انہوں غصہ آیا اس کا تینو شرم نہیں آئی رمضان دا مہینہ ہے مسلمانہ دے احترام دا مہینہ ہے تو سریام پیا کھانا ہے انہاں روزے رکھے ہوئے نے تکلیف پیا دینا ہے انہیں تھپڑ ماریا پتر دے منہ تے لگا اٹھا دیتا جا اج تو بعد بازار نامی رمضان شریف جتنے دن ہے بازار نامی جت رکھنے نہیں اسی مجوسیاں تے کم از کم مسلمان بھیاوا دے روزیاں دا احترام تے کریے پتر روندا ہویا گھر چلا گیا ایو رمضان آخری عشرہ ہے او مجوسی بیمار ہو گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتیاں میرے رمضان دی قدر کرے جہنم جاوے میں برداشت نہیں کرتا مال کا کی کرنے فرمایا مرن تو پہلے انہوں کلمہ پڑھا کے مارنا ہے مسلمان کر کے مارنا ہے انہیں رمضان دی قدر کی تھی مسلمانوں ایک دن بیٹے نو صدا دین والا احترام رمضان وچ اللہ تعالیٰ نے جنتی بنا کے اپنی بارگاہ وچ قبول فرما لیا میرے نبی فرمایا جنہیں روزہ افطار کرایا ایک بندے نو اللہ نے انہوں جہنم تو آزاد کر دیتا اور دوسری گل میرے نبی فرمایا روزہ تے نہیں رکھیا روزہ رکھن والے نو روزہ افطار کرایا فرمایا جنہ رکھن والے نو اللہ نے ثواب عطا فرمایا اونا افطار کران والے نو ہی اللہ نے ثواب عطا آگے سنیں یہ میرے نبی کا رمضان کا خطبہ ہے جو مصطفیٰ کریم نے جیسے آج ہم آمد رمضان ہے نا تو اسی طرح سرکار نے جمعے کے دن یہ ارشاد فرمائے تھے وسدے ہاسے تے وسدے ناسے او تیری چوک تے آسے پاسے سن دے ہاسے بیٹی مٹھیاں گالی سانو یار سنے دا کیا منظر ہو سی محمد علی ظہوری کیا محمد علی ظہوری قصوری رحمت اللہ علیہ اس کا کیا ہے مکے کی فضاؤں میں کعبہ کی ہواؤں میں توجہ کیجئے مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ کیا منظر اسی اسی تو مدینہ شریف دیکھتے ہیں ہم تو کعبہ شریف دیکھتے ہیں مدینہ شریف جن لوگوں نے سرکار کا چہرہ دیکھا
حضور کی باتیں سنی ہوں گی، کیا نصیب ہوں گے ان لوگوں کے۔ ظہوری صاحبہ نے بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار جب مسجد نبوی کے مینار اللہ کی رحمت کے آثار۔ صحابہ اکرام جنہوں نے آنکھوں سے حضور کے جلوے تھے، ایمان کاری دی بات ہے، صحابہ کرام جڑے سن وہ مطلب صحابہ جنتی نے سارے، اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، حضور دے سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے بولو ہر صحابی نبی، اونچی بولو ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی رسول دا جنتی۔ پر روندے ہوئے حضور کو لوا جاندے سن، جنتی سارے سن، روندے ہوئے حضور کو لوا جاندے سن۔ ایک دن کہیں ایک صوبان نام دے صحابی سن، غلام سن، آئے کہ حضور کو روئی جامن روئی جامن روئی، میرے نبی پر کیوں رونا ہے؟ کہنے لگا حضور جنت وچ اسی بھی جانے تواڈا صدقہ تے تسی بھی ہونا ہے جنت وچ، لیکن آقا میں سوچنا وا مینوں جنت وچ کیویں چین آئے گا، قرار کیویں آئے گا؟ میرے نبی فرمایا کیویں گل کرنا ہے؟ عرض کیتی آقا تواڈا مقام کتنا بلند ہوئے گا، اسی تواڈے مقابلے وچ کی ہیں، پتہ نہیں جنت وچ اسی کتھے ہوواں گے تسی کتھے ہوو گے، تے جے تواڈا چہرہ نظر نہ آیا سانو جنت وچ بھی قرار نہیں آئے گا۔ میرے نبی فرمایا میرے صحابیوں میں وعدہ کرنا المرء مع من احبا، جیدے نال تسی پیار کرو گے جنت وچ بھی اودے نال ہو گے۔ حضور میرے نبی فرمایا صحابہ کی یا رسول اللہ بعض اوقات کھان پین میں کچھ نہیں ہوتا، میں دعاواں دیو صحابہ اکرام نو جنہاں چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں بھی حضور کو کچھ نہیں ہے۔ یا رسول اللہ افطار کراون والے کو کچھ نہیں ہوتا، وہ کدے نال افطار کراوے؟ کھجور دا ایک دانہ گھر وچ حضور او دے نال اگر افطار کرا دے میرے سونےاں، اگر دودھ دی ایک گھٹی دودھ دی ایک او دے گھر وچ تے او دے نال روزے دار نوں روزہ افطار کرا دے، یا پانی دی ایک گھٹ نال افطار کرا دے، یا کھجور نال، یا میرے آقا پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھوا سکیا، انہاں کی کھجور دا ایک دانہ وہ بھی ادھا ایک گھٹی دودھ دی یا ایک گھٹی پانی نال جنہیں روزہ افطار کرایا، او دے واسطے بھی یہ ثواب ہے؟ میرے نبی فرمایا بالکل ہے۔ اور سرکار فرمایا ایدہ پہلا عشرہ رحمت، ایدہ دوجا عشرہ مغفرت، ایدہ تیسرا عشرہ جہنم تو آزادی۔ آخری گل کرنا تے ختم کرنا، ہر رات رمضان شریف دی 60,000 بندہ حضور دی امت دا بے ہو گیا کہ جیدے تے جہنم واجب ہو چکی ہوندی ہے، اللہ اس نے جہنم کو آزاد کر کے جہنم ہر رات 60,000 بندہ تے 30 دا رمضان ہو گئے تا 1 کروڑ تے 80 لاکھ بندہ جہنم تو آزاد ہو کے جنت جاندہ ہے۔ تے جدو آندی ہے نا چاند رات، جدو تسی بازاراں وچ انی پائی ہوتی ہے، جب چاند رات کو حضور کے غلاموں نے بازاروں میں
قربانی پائی ہوندی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس رات پھر کی ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اج میں انہاں عیدی دینی ہے، اے میرے محبوب دے نوکر نے اج انہاں میں عیدی دینی۔ یا اللہ کنی دینی ہے؟ فرمایا عیدی دینی ہے بھئی جنہ بندہ 30 روزیاں وچ جہنم تو آزاد کیتا ہے، اج چاند رات وچ اونا ہی جہنم تو آزاد کر دے۔ مکے کی ہماروں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ یقین جانیے کہ کرونا جدو آیا ہے نا دل بڑا پریشان، دعا کرو ایک ختم ہوئے تے ویزے کھلن حرمین شریف، اللہ موقع دے وے حضور دے غلاماں نوں سرکار دے روضے دی سب تو وڈی دل دی یہ تڑپ کدوں یہ ویلا آئے گا، یہ بلا ختم ہوئے، اللہ دا خاتمہ کرے، آمین کبو۔ اللہ تعالیٰ پھر ہوئی دن آوے لے آوے، سمجھ آئی کہ جدوں یار دا در ہوئے تے غلام ہونے، کہ کملی والے دے سبز گنبد دے نظارے ہوں۔ اللہ پاک محبوب دے صدقے رمضان دی قدر دی۔